اور وجہ سے جسم کے کمزور ہونے کو عربی میں ذلیل کہتے ہیں، وہ ذلیل یہاں مراد نہیں ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ حضرات اس دعا کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں، کس درد کے ساتھ اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں۔ اے اللہ، بے شک آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، میری اس حالت کو دیکھ رہے ہیں، اور میرے ظاہر و باطن سے آپ واقف ہیں کہ دشمنوں نے مجھے کیا تکلیف پہنچائی ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ میرا کوئی معاملہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، میں سہما ہوا، ضرورت مند، مدد کا طلبگار، پناہ چاہنے والا، ڈرنے والا، خوف کھانے والا، اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کرنے والا ہوں۔ میں آپ سے مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، اور تیرے سامنے گناہ کرنے والے کمزور کی طرح گڑ گڑاتا ہوں، اور پریشان حال خائف کی طرح تجھ سے دعا کرتا ہوں، جس کی گردن آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور جس کا جسم کمزور ہو چکا ہے، اور جو آپ کے سامنے پشیماں ہے۔ اے اللہ، مجھے میری دعاؤں میں محروم نہ کر۔ اے اللہ میرے رب، میرے لیے رحم اور نرمی کرنے والا بن جا۔ اے بہتر دینے والے اور دعاؤں کے سننے والے۔ السیرۃ النبویہ للعلامۃ ابی الحسن الندوی رحمہ اللہ، صفحہ 389۔ حضرات، عرفات کے بعد ہم مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے، تو مزدلفہ کے جو سفر ہمارا ہوتا ہے، اس سفر کے لیے قرآن مجید نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ اے حاجیوں اور اے حاجی صاحبات، جب تم عرفات کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاؤ، جس کو افاضہ کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں تم اللہ کا ذکر کرو۔ حضرات، بڑا عجیب اور بڑی ہمارے عبرت کا موقع ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں جو دعائیں کرنے کا حکم فرمایا ہے، جہاں پر جو رہنمائی کی ہے، ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں عرفات سے مزدلفہ کی روانگی کے لیے ذکر کا حکم دیتا ہے، لیکن نہ ہم ذکر کے بارے میں جانتے ہیں، نہ ذکر کرنا ہم نے کبھی سیکھا ہے۔ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہیں۔ کثرت سے تلبیہ پڑھیں اور وقفے وقفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کریں۔ حضرات، مزدلفہ جب ہم پہنچیں گے تو مزدلفہ میں تلبیہ کے ساتھ استغفار بھی کریں، اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ مشعر حرام کے پاس استغفار کرو، اس لیے کہ ہم نے حج کا بہت بڑا رکن جو عرفات کہلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پورا فرمایا ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم استغفار کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ آپ اس عرفات کو قبول فرمائیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 199۔ حضرات، بہت سارے استغفار احادیث نبوی میں آئے ہیں، لیکن احادیث میں سید الاستغفار بھی ثابت ہے، وہ ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اسی کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ ابو داؤد صفحہ 1517۔ حضرات، فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں خصوصیت سے دعا کا اہتمام کرنا ہے، اسی لیے کہ مزدلفہ میں قبولیت کا مقام اور قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد سے ہے، اسی لیے ہمیں خصوصیت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ السیرۃ النبویہ عرض وقائع جلد 2 صفحہ 681۔ اس کے بعد مزدلفہ میں قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر اللہ احد لا الہ الا اللہ ہمیں پڑھنا ہے۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 891۔ مینا میں تلبیہ کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 200۔ حضرات، مینا کے اندر خصوصیت سے جو عمل کیا جاتا ہے
وہ عمل شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث سے جو عمل ثابت ہے وہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہر شیطان کو جب ہم کنکری ماریں گے تو اس موقع پر بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن ہمیں کہنا ہے۔ پہلے جمرے کے بعد ہم دائنی جانب ہو کر دعا کریں گے اور دوسرے جمرے کے بعد بائیں جانب ہو کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد جب ہم قربانی کریں گے تو اس موقع پر بسم اللہ اللہ اکبر اور اس کے علاوہ جو قربانی کی جو عام دعائیں ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ بھی پڑھنا ہے۔ حضرات، حج کے ایام میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں تکبیر تشریق باجماعت ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ حضرات، اس کے بعد ہم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جب ہم مسجد نبوی میں داخل ہوں گے تو اس موقع پر وہاں پر جو تختی لکھی ہوئی ہے اس تختی کو ہم دیکھ لیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے، اور حدیث سے جو چیزیں پڑھنی ثابت ہیں وہاں پر وہ لکھی ہوئی ہیں۔ وہاں پر اعتکاف کی نیت بھی لکھی ہوئی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ، میرے گناہ معاف فرما اور تیری رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ حضرات، مسجد نبوی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، جہاں پر ہمیں حاضری دینی ہے اور وہاں خدمت اقدس میں سلام عرض کرنا ہے۔ بہت سارے سلام وہ ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن سب سے جامع سلام وہ ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں صحابہ سے پوچھا تھا، الا هل بلغت، کہ میں نے کیا اسلام پہنچایا کہ نہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اسلام کو اور دعوت کو پہنچا دیا۔ تو ایک سلام وہ ہے جو بہت جامع سلام ہے، اس سلام کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اس کے علاوہ دوسرے سلام بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ السلام علیک یا نبی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک رسول اللہ، قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وجاہدت فی امر اللہ حتی قبضک اللہ، فجزاک اللہ عن صغیرنا وکبیرنا خیر الجزاء وصلی اللہ علیک افضل الصلاۃ وازکاہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی، رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ نے نبوت کے پیغام کو پہنچا دیا اور امانت حوالے کر دی اور امت کی بھلائی کی، اور آپ نے پوری زندگی اللہ کے دین کے معاملے میں مجاہدہ کیا، اور آپ نے پوری زندگی کے اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے چھوٹوں اور بڑوں سبھی کی طرف سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور آپ پر پاکیزہ درود اور بابرکت سلام نازل ہو۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مدفون ہے۔ وہاں پر ہم سلام عرض کریں گے، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المؤمنین ابی بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ اطہر ہے، وہاں پر ہمیں سلام عرض کرنا ہے، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع ہے، جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے،